بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ برسوں سے ایک اچھے رشتے، نکاح یا اپنی کسی بڑی دعا کی قبولیت کا انتظار کر رہے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج میں آپ کو قرآن کریم اور صحیح حدیث کی روشنی میں ایک اہم حقیقت بتاؤں گی۔ دیکھیں، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اچانک رشتہ عطا کر دیتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکثر اپنے بندے کو پہلے اندر سے تیار کرتا ہے، پھر اپنی حکمت کے مطابق وہ نعمت عطا فرماتا ہے۔ آج ہم جانیں گے وہ کون سی تبدیلیاں ہیں جو بعض اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کے دل میں پیدا فرماتا ہے، اور کیوں بہت سے لوگ ان تبدیلیوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخر میں ایک ایسی بات بیان کروں گی جو انشاءاللہ آپ کے دل میں امید اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ مضبوط کرے گی۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیں، اگر میں آج تم سے کہوں کبھی کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہمارا لکھا ہوا رشتہ دینے سے پہلے ہمارے دل کو کیوں بدلتا ہے، تو کیا تم یقین کرو گے؟ لیکن وہ تبدیلیاں کون سی ہوتی ہیں اور کیوں اکثر لوگ انہیں صرف بے چینی سمجھ کر نظر انداز کرتے ہیں؟ اگر تم انتظار کرتے کرتے تھک چکے ہو تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھو، کیونکہ آج ہم ان نشانیوں کی بات کریں گے جو بتاتی ہیں کہ شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں تمہاری تقدیر کے ایک نئے مرحلے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ دیکھیں، آج کی یہ بات آپ کی امید کو پہلے سے زیادہ مضبوط کر دے گی انشاءاللہ۔ اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھیں اور ایک لمحے کے لیے غور کریں کہ پچھلے کچھ عرصے سے آپ اپنے اندر ایک عجیب سی تبدیلی محسوس کر رہے ہیں۔ کیا آپ کی سوچ، کیا آپ کی دعائیں، کیا آپ کے دل کی کیفیت پہلے جیسی نہیں رہی؟ آج آپ وہ دو باتیں جانیں گے۔ پہلی بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اپنے بندے کو کوئی بڑی نعمت، خصوصاً اس کا مقدر میں لکھا ہوا رشتہ عطا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے پہلے اس کے دل میں کون سی تبدیلی پیدا کرتا ہے؟ دوسری، وہ کون سی نشانی ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے قریب لے آیا ہے؟ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے ان نشانیوں میں آپ اپنی زندگی کی جھلک دیکھ سکیں۔ اور تیسری سب سے اہم بات، وہ کون سی حیران کن نشانیاں ہیں جو خاموشی سے یہ بتاتی ہیں کہ شاید آپ کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اور پھر ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ آخر کیوں بہت سے لوگ ان نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود پہچان نہیں پاتے۔ لیکن سب سے اہم بات، میں ویڈیو کے آخر میں ایک ایسا راز بتاؤں گی جو انشاءاللہ آپ کی امید کو پہلے سے زیادہ مضبوط کر دے گا، اس لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے۔ دیکھیں، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اچانک رشتہ بھیج دیتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو اس نعمت کے لیے پہلے اندر سے تیار کرتا ہے، پھر دل کی کیفیت بدلتی ہے، سوچ بدلتی ہے، دعا کا انداز بدلتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق وہ وقت لے آتا ہے جو اس نے پہلے ہی مقدر میں لکھ رکھا تھا۔ دیکھیں، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی تیاری کے اچانک رشتہ عطا کر دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 216۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف یہ نہیں بتا رہا کہ اس کا فیصلہ سب سے بہتر ہے، بلکہ یہ بھی سکھا رہا ہے بندہ اس حکمت کو ہر وقت نہیں سمجھ سکتا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ابھی ہماری نظروں سے اوجھل ہوتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ پہلے ہی ان کی تیاری فرما رہا ہوتا ہے۔
دیکھیں، اس لیے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو کوئی بڑی نعمت عطا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اکثر پہلے اس کے دل، اس کی سوچ، اس کے صبر، اس کے ایمان میں تبدیلی پیدا کرتا ہے، تاکہ وہ نعمت جب ملے تو بندہ اسے صحیح انداز میں سنبھال بھی سکے اور اس کی قدر بھی جان سکے۔ میرے پیارے بہن بھائیو، اب چلتے ہیں سب سے پہلی نشانی کی طرف، دل کا اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہونا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے کے لیے کوئی بڑی خیر یا نعمت مقدر فرماتا ہے تو بہت مرتبہ پہلے اس کے دل کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ بندے کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہونے لگتا ہے، نماز میں پہلے سے زیادہ عاجزی محسوس ہوتی ہے، دعا میں سکون ملنے لگتا ہے، قرآن کریم پڑھنے کی رغبت بڑھ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ صحیح بخاری۔ اگر آپ اپنے اندر ایسی مثبت تبدیلی محسوس کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کیونکہ یہ ایمان کی بڑھوتری کی علامت ہو سکتی ہے۔ البتہ یہ ضروری نہیں ایسی تبدیلی لازماً اس بات کی نشانی ہو کہ رشتہ بہت قریب ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت ہر مسلمان کے لیے ایک عظیم نعمت ہے، چاہے اس کی وجہ کوئی بھی ہو۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اب چلتے ہیں دوسری نشانی کی طرف۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ جب ایک مومن صبر کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل میں امید، سکون، اپنے فیصلوں پر اعتماد پیدا فرماتا ہے۔ یہی اندرونی سکون اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ اب آتے ہیں تیسری نشانی کی طرف، جسے اکثر لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ آہستہ آہستہ آپ کے دل، ذہن سے وہ وابستگیاں، وہ خیالات نکلنے لگتے ہیں جو آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کوئی بہتر فیصلہ فرماتا ہے تو بہت مرتبہ پہلے اس کے دل کو غیر ضروری وابستگیوں سے پاک کرتا ہے، تاکہ بندہ اللہ کے فیصلے کو بہتر انداز میں قبول کر سکے۔ یہ تبدیلی بعض اوقات تکلیف دہ محسوس ہوتی ہے، کیونکہ پرانی امیدوں اور تعلقات سے نکلنا آسان نہیں ہوتا۔ لیکن یاد رکھیں، ہر جذباتی تبدیلی کو یہ سمجھ لینا درست نہیں کہ رشتہ لازماً قریب آ گیا۔ اصل حقیقت یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کی تربیت فرماتا ہے، اس کے ایمان اور کردار کو بہتر بناتا ہے، اور پھر اپنی حکمت اور مقررہ وقت کے مطابق اسے وہ چیز عطا کرتا ہے جو اس کے حق میں بہتر ہو۔ اس لیے اگر آپ کے دل میں ایسی مثبت تبدیلی آ رہی ہے تو مایوس ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، دعا جاری رکھیں، صبر کو اپنا ساتھی بنائیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ کے دل میں یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی تربیت۔ اب سوال یہ ہے، اتنی واضح تبدیلیوں کے باوجود بہت سے لوگ انہیں پہچان کیوں نہیں پاتے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ بہت سادہ ہے۔ اکثر لوگ صرف اس بات پر نظر انداز رکھتے ہیں کہ رشتہ کب ملے گا، مگر وہ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس دوران اس کے اندر کیا تبدیلی پیدا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ طلاق آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اللہ اپنے کام کو پورا کر کے رہتا ہے۔ بے شک اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقررہ وقت اور تدبیر مقرر کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ حکمت کے ساتھ ہوتا ہے۔ بہت مرتبہ کسی نعمت کے ملنے سے پہلے بندے کے ایمان، صبر، اخلاق اور سوچ کی اصلاح کی جاتی ہے، تاکہ جب وہ نعمت ملے تو وہ اس کے لیے واقعی تیار ہو۔ اس لیے اگر آپ انتظار میں ہیں تو مایوس نہ ہوں، اپنی عبادت، دعا، تقویٰ اور اچھے اخلاق پر توجہ دیں۔ اگر وہ چیز آپ کے مقدر میں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے مقررہ وقت پر ضرور ملے گی، اور اگر نہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے علم اور حکمت کے مطابق اس سے بھی بہتر عطا فرمانے پر قادر ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنے والا انسان صرف رشتے کا انتظار نہیں کرتا بلکہ اس دوران اپنے رب سے تعلق مضبوط کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ بہترین ہوتا ہے۔ دیکھیں میرے پیارے بہن بھائیوں، اب ایک لمحے کے لیے اپنے دل سے ایک سوال کریں، کیا ان دنوں آپ اپنے اندر
ان تبدیلیوں میں سے کون سی تبدیلی محسوس کر رہے ہیں؟ کیا آپ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق پہلے سے زیادہ مضبوط ہوا ہے؟ کیا صبر کرنا پہلے کی نسبت آسان محسوس ہونے لگا ہے؟ کیا آپ کا دل آہستہ آہستہ غیر ضروری وابستگیوں سے اور غلط چیزوں سے خالی ہو رہا ہے؟ دیکھیں، اگر ان میں سے کوئی بات آپ میں موجود ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ یہ ایمان روحانی تربیت کی اچھی علامت ہو سکتی ہے۔ مگر یاد رکھیں، ان تبدیلیوں کا مطلب لازماً یہ نہیں کہ رشتہ فوراً آنے والا ہے، بلکہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اپنی حکمت کے مطابق بہتر بنا رہا ہو۔ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ انتظار کے اس سفر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کی تربیت فرماتا ہے، اور یہ تربیت خود ایک عظیم نعمت ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی پر غور کیجیے۔ کنویں سے لے کر قید خانے تک ہر مرحلہ بظاہر آزمائش تھا، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ انہیں بڑے مقام اور عظیم ذمہ داری کے لیے تیار فرما رہے تھے۔ پھر جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آیا تو انہیں عزت، اختیار اور کامیابی عطا فرمائی۔ اسی طرح آپ بھی صبر، دعا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں تو یقین رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ، اس کا وقت ہی سب سے بہترین وقت ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، یاد رکھیں آپ کا نصیب اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ہے، لیکن اس کے ملنے کا وقت بھی اسی کی حکمت کے مطابق مقرر ہے۔ اس دوران ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے دل، کردار اور ایمان کی تربیت فرما رہا ہو۔ اور اب وہ بات جن کا میں نے ویڈیو کے آغاز میں وعدہ فرمایا تھا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے دل میں صبر، سکون اور اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرماتا ہے تو یقیناً بہت بڑی نعمت اس کی رحمت کی نشانی ہے۔ جو بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے وہ ہر حال میں کامیاب ہے، چاہے اس کی دعاؤں کی قبولیت اس کی خواہش کے مطابق فوراً نظر آئے یا اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق کچھ دیر بعد۔ اس لیے امید کبھی مت چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے اور ہر فیصلے میں ان کی بھلائی کرتا ہے۔ کبھی وہ وہی چیز عطا کرتا ہے جو ہم مانگتے ہیں، کبھی اس سے بہتر عطا فرماتا ہے، کبھی کسی نقصان سے بچانے کے لیے اسے مؤخر کر دیتا ہے۔ بس دعا کرتے رہیں، صبر کرتے رہیں اور اپنے رب پر بھروسہ قائم رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ بہترین ہے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کیا ہے تو کمنٹ میں یا اللہ ضرور لکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ایمان، صبر، نیک نصیب اور صالح شریک حیات عطا فرمائے۔ آمین۔